کاظمین پر آ گیا ہوں، یہ بغداد میں آئے، کاظمین کا بیرونی منظر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بغداد میں ہارون الرشید کی قید میں 25 رجب سن 183 ہجری کو ہوئی اور انہیں بغداد سے باہر اسی جگہ پر دفنایا گیا جسے آج کل کاظمین یا کاظمیہ کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ہر سال موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت سے پہلے ان کے روضہ مبارک کی گنبدوں پر سیاہ علم نصب کیے جاتے ہیں اور علموں کی تنصیب کے لیے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہزاروں علمی اور ثقافتی شخصیات اس تقریب میں شرکت کرتی ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا گیا۔ اسی قید کے دوران انہیں ہارون الرشید کے دور حکومت میں ہی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ روضہ مبارک بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ آئیے اب آپ کو اس روضے کے اندر بھی لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ روضہ اندر سے بھی کتنا خوبصورت ہے، کتنی اس کی تزئین و آرائش کی ہوئی ہے۔ درمیان میں جیسے اس علاقے میں روایت ہے کہ قبروں کے اوپر موٹی جالی لگا کر ان کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے مشہور تھے۔ اہل تشیع کے 7ویں امام ہیں اور اسی لقب سے یعنی کاظم کے لقب سے یہ جانے جاتے ہیں۔ 128 ہجری میں آپ ابوا کے مقام پر پیدا ہوئے اور سن 148 ہجری میں اپنے والد امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلاف منصور دوانکی، ہادی، مہدی ہارون الرشید برسر اقتدار رہے۔ منصور دوانکی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کتنی مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور آخرکار 183 ہجری کو زندان میں ہی جام شہادت نوش کیا اور منصب امامت آپ کے فرزند امام رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ حرم کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے کو کہا جاتا ہے۔ حرم کاظمین شہر کاظمین کے جنوب میں عراق کے دارالحکومت بغداد کے نزدیک واقع ہے۔ حرم کاظمین مسلمان خاص طور پر اہل تشیع کے زیارتی مقامات میں سے ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہاں نہایت مقدس مقام حاصل ہے۔ حرم کاظمین تقریباً 26,000 مربع میٹر رقبہ پھیلا ہوا ہے جس کے مختلف حصے ہیں جن میں صحن، روضہ مقدس، گلدستہ، صحیح، رواق اور گنبد شامل ہیں۔ حرم کے مختلف حصے آئینہ کاری، کاشی کاری، تلا کاری اور خطاطی جیسے فنون سے مزین ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ مختصر ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔